آج میں نا آپ سے بڑی صبح امپورٹنٹ بات کرنے جا رہی ہوں اور وہ یہ ہے کہ کچھ دنوں سے جب میں لوگوں سے مل رہی ہوں تو آج کل مجھے ہر کوئی بڑا مایوس نظر آ رہا ہے. آئی ڈونٹ نو کیوں. میں کہتی ہوں بھائی آپ شکر کریں, جان ہے تو جہان ہے. مایوسی کی بات سنتی ہوں, یہاں اس کی نوکری ختم ہو گئی ہے, یہاں بچے کا ایڈمیشن صحیح جگہ نہیں ہو سکا, یا پڑھائی میں بندہ ویک رہ گیا. بہت ساری ایسی چیزیں سننے کو ایک دم مل رہی ہوتی. تو میں یہ کہتی ہوں کہ جب بھی آپ کو کسی بھی چیز پر, خاص طور پہ فائنینشلی آپ کو مایوسی ہو کہ وہ جو اس پورے سال آپ نے سوچا تھا کہ میں نے کرنا اور آپ نہیں کر پائے, جاب لیس ہو گئے, جو آپ نے خواب دیکھے تھے وہ کمپلیٹ نہیں ہو پائے, تو آپ ہمیشہ اپنے سے ان لوگوں کو دیکھیں جن کی زندگی آپ سے بھی زیادہ بری گزر رہی تھی, مگر انہوں نے اپنی زندگی پہ کنٹرول رکھا, ایک کنٹرول رکھ کے کمپوز رہ کر اس زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کی. ہم کیا کرتے ہیں, ہماری نیچر کیا ہے, خاص طور پہ دیکھیں میں یہاں مردوں کو کہوں گی, مردوں کے اعصاب بہت کمزور ہوتے ہیں, وہ ایک دم ہمت ہار جاتے ہیں. ہاں وہ فزیکلی بڑے طاقتور ہوتے ہیں لیکن دل سے وہ بڑے کمزور ہوتے ہیں. اس طرح اتنی جلدی ہمت ہار جاتے ہیں, نوکری چلی گئی ہے, خرچے سر پر آ گئے ہیں, کوئی نقصان ہو گیا ہے, تو اسی لیے بزنس کا کوئی نقصان ہو گیا ہے, اسی لیے اس وقت کام آتی ہے آپ کے گھر کی عورت, چاہے وہ آپ کی ماں ہو, چاہے وہ آپ کی بہن ہو, چاہے وہ آپ کی بیٹی ہو یا آپ کی بیوی ہو. اس وقت اس عورت, اس گھر کی عورت کو اسٹرانگ رہنا پڑتا ہے, جس کے گھر کا جو مرد ہے وہ ویک پڑا ہوتا ہے. اور جب وہی عورت جو ویک پڑ جائے گی تو گھر کا کیا ہوگا. اسی لیے میں آپ کو کچھ ایسی کہانیاں, کچھ ایسے لوگوں سے میں آج ملواؤں گی, کیونکہ جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ ارد گرد اتنی مایوسی پھیلی ہوئی ہے تو اس مایوسی کو ختم کرنے کا مجھے ایک ہی طریقہ ملتا ہے کہ میں آپ کو ایسی سکسس سٹوریز دکھاؤں, میں ایسی چیزیں دکھاؤں جو کہتے ہیں کہ زمین سے آسمان تک اڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی ان کے اندر ہمت ہے. میں نے ایسے بہت لوگ دیکھے ہیں جن کی نوکریاں ختم ہو گئی, مطلب مجھے فون آتے ہیں اس کی نوکری لگوا دیں, 4 سال سے وہ سعودی عرب سے آ کے بیٹھا ہوا ہے, اور یقین مانے وہ جو ماں تھی وہ مجھے فون کر کے کہہ رہی تھی کہ یقین مانے مجھے ایسا دکھ ہوا, میرے بیٹا سعودی عرب سے 4 سال سے جاب لیس ہو کے آ کے ادھر بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس کوئی کام نہیں, اس کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے, اور اس کے بچے جو ہیں وہ زمین پہ سو رہے ہوتے, اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ تھے, گدے پہ آگ لگ گئی تو ان کے پاس گدا بھی نہیں ہے سونے کے لیے. تو یہ تو حالات ہے. مگر میں اس ماں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج کا میرا پروگرام وہ ضرور دیکھیں, کیونکہ میرے پروگرام میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے زمانے میں لیکچرار, ٹیچر ہوتے تھے, مطلب ایسے اچھے عہدوں پہ فائز ہوتے تھے, لیکن جب وقت پڑا تو انہیں مزدوری بھی کرنی پڑی تو انہوں نے اس میں کوئی شرم نہیں کی, محنت کے کام میں کوئی شرم نہیں. اب آپ دیکھیں گے ہمارے یہاں پاکستانی آفیسز میں جاب کرنے والے لوگ جب جا کے شفٹ ہو جاتے ہیں کینیڈا, امریکہ, یو کے, یورپ, کہیں بھی, اور وہ وہاں ٹیکسی چلا رہے ہوتے ہیں, ماسٹرز انہوں نے کیا ہوتا ہے, ٹیکسی چلا رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں او ہو دیکھو ذرا, یہاں تو بڑا اچھا افسر لگا ہوا تھا, وہاں جا کے ٹیکسی چلا رہے. آپ کو نہیں پتا کہ ٹیکسی چلانا بھی وہاں کتنی کمائی دیتا ہے, کتنی محنت لگتی ہے, اور پھر اسی ٹیکسی چلانے سے لوگ اپنے گھر بنا لیتے ہیں, لوگ اپنی امپائر کھڑی کر لیتے ہیں, اپنی گاڑیاں کر لیتے ہیں. مگر ہمارے یہاں تو بس سٹیٹس ہی دیکھا جا رہا تھا, ہاں دیکھو وہ تو ریسٹورانٹ میں پوچھا لگا رہا تھا باہر جا کے. تو محنت میں کیسی شرم, جس پہ کی شرم نہ اس کے پھوٹے کرم. اگر آپ یہاں, ہمارے یہاں یہ مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ اگر میں فلانے سٹیٹس کی نوکری کر رہا تھا اور اب میری نوکری ختم ہو گئی تو میری دنیا ختم ہو گئی, میں اور کچھ نہیں کر سکتی, نہیں کر سکتا, میں کیسے گھر چلاؤں, ہاتھ اور پیر سب چھوڑ کے ہم بیٹھ جاتے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ محنت آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہے. اور دیکھیں جس وقت جو وقت ہوتا ہے, کبھی اچھا وقت ہوتا ہے, کبھی برا وقت ہوتا ہے. اگر انسان اپنی زندگی سے بہت ایکسپیکٹیشنز نہ رکھے, خواب دیکھے کہ مجھے وہاں پہنچنا ہے, لیکن اپنی زندگی سے ایکسپیکٹیشن نہ رکھے نا کہ ہاں بھائی اچھے ہی دن ہوں گے. میں آپ کو اپنی مثال دوں گی, میری مطلب ہم وہ بچے ہیں جب سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے, اماں ابا پی ٹی وی میں اتنے اچھے پوسٹ پہ ڈائریکٹرز, تو ظاہر ہے ہر چیز گھر میں ہمیں ملی. مگر ہماری ٹریننگ میں جو چیزیں شامل ہیں وہ یہ, میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ بھی اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں. ہمارے امی ابو نے ہمیں 7H, G7 پبلک بسز میں زبردستی کر کے ٹریول کرایا, کیونکہ ہمیں ہر وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا تھا. ہم رکشوں میں بھی سفر کیا, ہم نے بسز میں بھی سفر کیا,
اور ہمیں اتنا مضبوط بنا دیا کہ کبھی ہمیں مزدوری بھی کرنی پڑے تو ہمیں اس میں شرم نہیں آئے گی. تو جناب آج کچھ ایسی سٹوریز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جن کو دیکھ کے شاید آپ کا دل تھوڑا سا موم پڑے گا, آنکھ میں آنسو آئیں گے, لیکن جو موٹیویشن آپ کو ملے گی آج کے پروگرام سے وہ آئی گیس آپ کا گیم چینجر ہو سکتی ہے, آپ کی زندگی بدل سکتی ہے. اور اللہ کرے کہ آپ کے دماغ میں کچھ سمجھ آئے آپ کو اور آپ اپنی زندگی سے مایوس نہ ہوں, کیونکہ مایوسی کفر ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد رہیے ہمارے ساتھ.